الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورۃ النور 18واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ یقیناً جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ مدینہ طیبہ میں منافقین نے ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا، یہ اس سے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن سبب نزول خاص ہوتا ہے، اس کا حکم، اس کی وعید قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی تو وہ آپس میں افواہیں پھیلا رہے تھے، پورے مدینہ کے اندر یہ باتیں پھیلا رہے تھے کہ انہوں نے خدا نخواستہ زنا کیا ہے، ایسی حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس قولی بات کو، جو یہ ہر کسی کو کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، ایسی حرکت کی ہے، ایسی حرکت، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی پھیلانے سے تعبیر کیا۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بے حیائی کی بات کرنا بھی بے حیائی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بے حیائی نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بے پردگی کو بے پردگی، کپڑے اتار دینے کو، سطر کھولنے کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے، لیکن بے حیائی کی بات کرنا بھی بے حیائی پھیلانا اور بے حیائی کے برابر گناہ ملتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے سب کو، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ وعید ارشاد فرمایا کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ اگر باز نہ آئے تو دنیا آخرت پہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر، ہر موقع محل پر ظاہری باطنی بے حیائی سے بچنے کا کہا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی کی ظاہری صورت کو بھی مت اختیار کرو، باطنی صورت کے بھی قریب مت جاؤ۔ باطنی صورت کا یہ مطلب ہے کہ برے برے خیالات بعض لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں، یہ ڈرامے دیکھنے سے، یہ بے حیائی کی فلمیں دیکھنے سے وہ خیالات نماز میں، کسی اور صورت میں، تنہائی میں بیٹھے ہوئے اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک باطنی صورت ہے اس کی کہ یہ خیالات بھی مطلب دل و دماغ میں مومن کے لیے نہیں آنے چاہیے، مومن کے دل و دماغ میں یہ خیالات بھی نہیں آنے چاہیے بے حیائی۔ پھر اسی طرح نوجوان طبقہ اور بچے 15 سال کے، 14 سال کے، قریب البلوغ جو ہوتے ہیں نوجوان، وہ زیادہ ملوث ہیں اس میں۔ الامان والحفیظ، دیکھیں کتنے لوگ یہ چیز دیکھ کے زنا کرتے ہوں گے، اور گناہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ تصویر بنانے والے، بے حیائی کی تصویر بنانے والے، پھیلانے والے، بے حیائی کی ویڈیو بنانے والے اور شیئر کرنے والے، یہ سارا گناہ جس نے بھی دیکھا، دیکھنے کا بھی، زنا تو دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے، زنا کا تو گناہ ملے گا ہی ملے گا۔ جن جن لوگوں کی نظر اس ویڈیو یا تصویر کے اوپر پڑی ہے، بنانے والے کو لازماً نقصان ہوگا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ یہ لوگ اتنے بدنصیب ہیں کہ یعنی اس سے مراد وہ گناہ ہے جو گناہ متعدی ہے، جیسے کفر ہے، کفر پھیلانا، شرک پھیلانا، شرک کا حکم دینا، شرک پہ لگانا، یہ گناہ متعدی ہے کہ بندہ خود بھی کافر مشرک ہے، اوروں کو بھی کفر کی شرک کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ گناہ متعدی ہوا، گویا کہ گناہ آگے چل رہا ہے، اکاؤنٹیبل ہوگا یہ، کہ یعنی اس کو سزا جو ملے گی وہ اس اعتبار سے ملے گی کہ اس کو اپنے گناہ کی بھی سزا ملے گی، اور دوسرے بھی جتنے کفر شرک کے مرتکب ہوں گے اس کفر شرک کا گناہ بھی ان کو ملے گا۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ قتل کا کوئی وجود نہیں تھا، قابیل نے قتل کا آغاز کیا ہے، تو علماء نے لکھا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے قابیل کا برابر کا اس میں حصہ ہوگا، اس کو بھی ہر قتل کے بدلے میں سزا ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، بے حیائی کا گناہ بھی متعدی گناہ ہے کہ آپ جو بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ویڈیو کی تصویر بنا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، شیئر کر رہا ہے آگے، اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو لوگ اس کو دیکھیں گے، پھر خاص طور پر وہ لوگ جو اس کا ارتکاب کریں گے، زنا کا ارتکاب کریں گے،
بے حیائی کی اشاعت کریں گے، آگے پھیلائیں گے، بس شیئر کیا تو وہ پھیل ہی گیا، کون سی چیز ہے یہ سوشل میڈیا پر، کس کی بچت ہو سکتی ہے؟ تو بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی نقصان کی بات ہے، یہ متعدی گناہ ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لوگ، یعنی میں جو بے حیائی والوں کا کہہ رہا ہوں، بے حیائی پھیلانے والے ایسے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کا بار بھی اٹھائیں گے اور اپنے گناہوں کے بار کے ساتھ اور بار بھی اٹھائیں گے، یعنی بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ جن لوگوں نے بے حیائی کی فلم دیکھی، بے حیائی کی ویڈیو یا تصویر دیکھی، جن کی نظر پڑی، ان کا گناہ بھی بنانے والے کو ملے گا، پھیلانے والے کو، شیئر کرنے والے کو، اشاعت کرنے والے کو۔ یہی مطلب ہے آیت کے اندر کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ اب یہ مدینہ منورہ والے واقعے کے ساتھ یہ آیت خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، بڑا بے حیائی کا راستہ ہے وہ۔ یہ کیوں کہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ؟ یہ کیوں نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا کا ارتکاب نہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن یا کوئی بھی ڈائریکٹلی زنا کے قریب نہیں جاتا۔ زنا کے کچھ اسباب ہیں، نظر ہے، خیالات ہیں، بد نظری ہے، بے حیائی کی باتیں ہیں، بے حیائی کا ماحول ہے، ان کو اختیار کیا جاتا ہے تو بندہ ایسا ہی بن جاتا ہے۔ پھر وہ اگلا اسٹیپ اٹھاتا ہے۔ اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ زنا کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب تک مت پھٹکو، مت قریب جاؤ زنا کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے اسباب مت اختیار کرو، ورنہ زنا کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ انٹرنیٹ بہت زیادہ عام ہے اور یہ بے حیائی کے آلات ہر کسی نے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، تو بچوں کا، نوجوان طبقے کا، بچیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ماں باپ اس چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، ماں باپ سے۔ موبائلوں کو دور رکھا کریں استعمال کر کے۔ اب کسی کو کیا پتہ ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ۔ تو لہٰذا یہ بہن بھائیوں کی، بڑوں کی، سربراہ کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کو غلط فلم، غلط ویڈیو، غلط تصویر دیکھنے سے منع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔